صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور آ کے کہنے لگے یہ شخص بھی صبح سارا دن آپ کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو چوریاں کرتا ہے، جب رات ہوتی ہے تو لوٹ مار کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ بالآخر اس کی نماز اس کو برائی سے روک دے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ چند دن گزرے، اس نوجوان نے توبہ طائب ہو کر اپنے اس پیشے کو چھوڑ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ نماز فحاشی اور برائی کے کاموں سے بالآخر انسان کو روک دیتی۔ گزشتہ خطبے میں اس حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھی تھی، لیکن ایک دوسرا اینگل بھی اس بات کا ہے۔ ایک انسان 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن رزق حلال نہیں کما رہا۔ 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن بے حیائی، فحاشی، عریانی کے کاموں سے باز نہیں آ رہا، تو اس کی نماز نے اس کو برائی اور فحاشی سے کیوں نہیں روکا؟ اس حوالے سے ہلکا سا اینگل گزشتہ خطبے میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یا تو اس کی نیت میں ریاکاری موجود ہے، اور یا اس کی نماز اپنے اوقات پر نہیں ہے۔ یہ دو باتیں آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں رکھی تھی کہ بالآخر جو وقت مقررہ پہ نماز ہوتی ہے نا، اصل میں وقت مقررہ کی نماز ہی انسان کو فحاشی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ وقت مقررہ جو اللہ نے مقرر کیا، اور وقت مقررہ ہی میں نماز فرض ہے۔ مغرب کا وقت آیا، عشاء کا وقت آیا، ظہر کا وقت آیا، عصر کا وقت آیا، فجر کا وقت آیا، ان اوقات میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے والا بالآخر فحاشی اور عریانی سے بچ جاتا ہے۔ لیکن ایک اینگل یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ان اوقات میں بھی ادا کرتے ہیں، پھر بھی گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اس حوالے سے علماء نے بڑا مفصل لکھا ہے، اور یہ جملے بھی، یہاں تک کہ یہ جملے بھی موجود ہیں کہ ایسے شخص کی نماز حقیقت میں نماز ہی نہیں ہے، جو نماز اس کو برائی سے نہیں روکتی، وہ مذاق ہے۔ گویا حقیقت بات یہ ہے کہ نماز بذات خود بھی برائی اور فحاشی سے روکتی ہے، اور دوسرا اینگل یہ ہے کہ جو شخص نماز ادا کر رہا ہے وہ بھی غور کرے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں تو اللہ کے لیے حرام نہیں چھوڑنا، اس نے بھی غور کرنا ہے۔ نماز بذات خود بھی معاون ہے، نماز بذات خود بھی مددگار ہے، لیکن انسان اپنے گریبان میں بھی تو جھانکے۔ بات پھر وہی آتی ہے کہ علماء نے اس کا خلاصہ بھی یہی لکھا کہ جو 20 30 سال تک نمازیں پڑھ کے رشوت سے، چوری سے، لوٹ مار سے، فحاشی، عریانی، حرام خوری سے باز نہیں آتے، ان کی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں وہ اخلاص موجود نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ یہاں پہ لفظ ریاکاری کا ذکر نہیں ہے۔ ریاکاری تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دکھانے کے لیے نماز پڑھی، وہ تو سرے سے ہی نماز نہیں۔ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ پڑھتا اللہ کے لیے ہے، لیکن جو خلوص نیت ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم، بنیادی طور پہ نماز انسان کو سرنڈر کرنا سکھاتی ہے، اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کرنا، اللہ کے حکموں کو بجا لانا۔ اگر کسی کی نماز نے اس کی یہ ٹریننگ اور تربیت نہیں کی، یہ نکتہ ہے، کسی کی نماز اگر اس کی یہ ٹریننگ اور تربیت نہیں کر سکی کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، تو اس کی نماز نے اس کو فحاشی اور عریانی سے بھی دور نہیں کرنا۔ بات سمجھ آئیے؟ عام فہم بات ہے۔ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو تو اسی رب نے حرام خوری سے منع کیا ہے، اس سے بھی باز آ جاؤ۔ اللہ کی عبادت کے لیے 5 وقت اگر آ رہے ہو، اسی رب نے غیر محرم سے روکا ہے، باز آ جاؤ۔
خود بھی اپنی ٹریننگ کرنی ہے. یہ نہیں کہ صرف نماز پہ چھوڑ دینا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء کی بات عجیب آیت ہے، نماز ہی روکے گی. نماز معاون و مددگار ہے، رکنا تو نے خود بھی ہے.